بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ SNC یعنی سنگل نیشنل کریکلم اور اس کے حوالے سے چھپنے والا مواد جو کہ پرائمری تک نافذ ہو چکا ہے پبلک اور پرائیویٹ سکولز کے اندر، تو اس کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اس کا جو سوشل بینیفٹ ہے، یعنی جو اس کا ہمیں سماجی طور پہ معاشرتی طور پہ فائدہ ہے بینگ اے مسلم، وہ کیا ہے اس میں۔ میرے ہاتھ میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ دوم کلاس کی اسلامیات ہے، تو اس کے باب اول پہ کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، آج اس پہ یہ دوسری ویڈیو ہے۔ تو جو پہلے باب میں دیکھا گیا تھا کہ دو پارے جو ہے نا الف لام میم اور سیقول الصفحاء، یہ بچوں کو ناظرہ آنے چاہیے گریڈ 2 تک۔ اب اس کے بعد اس میں تھا کہ بچہ روزانہ جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنے کی عادت بھی بنائے، پھر اس کے بعد ہے کہ درست تلفظ بھی انتہائی ضروری ہے، یعنی تجوید القرآن کا۔ تو اس سلسلے میں گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، قائد کے تھرو کہ ٹریننگ جو ہے وہ ٹیچرز کی جا رہی ہے تاکہ ہمارا جو تلفظ ہے وہ صحیح ہو سکے، وہ جو ہم پنجابی میں عربی پڑھتے ہیں اس سے بچ سکیں، تاکہ ہم جو ہے وہ کسی جو گناہ کا مرتکب نہ ہو سکیں، کیونکہ جب لفظوں کی آواز بدلتی ہے، ان کی ساؤنڈ بدلتی ہے، تو پھر ساتھ جو ہے ان کے جو معنی ہے وہ بھی بدل جاتے ہیں۔ تو آگے حصہ بے ہے اس کا، اور وہ ہے حفظ قرآن کا، اور اس میں جو حاصلات تعلم ہیں، یعنی جو آبجیکٹیو ہیں، اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ بچے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس درست تلفظ کے ساتھ حفظ کر سکیں۔ اب حفظ کرنے کا فائدہ کیا ہے، اب اس کی طرف چلتا ہوں، کیونکہ اب ہم ہر وقت تو قرآن مجید اپنے ہاتھ میں کھول کے کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اس کے لیے ہمیں کیا ہے کہ چند ایک صورتیں ضروری ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نمازوں میں یا مختلف عبادات میں مختلف مواقع پہ ان کو پڑھ سکیں، ایک بات۔ اب اس کے بعد حفظ قرآن کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی ایک جو مواقع ہیں ان پہ فرمایا ہے حفظ قرآن کے جو فوائد ہیں، یعنی جو حافظ ہوگا اور اس کے والدین کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور خود اس کی ذات کو بھی فائدہ ہوگا اگر وہ قرآن کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ اس کے بعد اس سبق کے اندر ہے معوذتین کی اہمیت اور فضیلت۔ یہ دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ان دونوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ صورتوں کو حفظ کر کے تجوید کے ساتھ نماز اور نماز کے علاوہ باقی یعنی کہ علاوہ زبانی جو تلاوت ہے وہ بھی کر سکیں۔ اب دو صورتیں ہیں اس میں۔ پھر اس میں ایک روایت ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6319 یعنی 6319، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث روایت ہے کہ انہوں نے روایت کیا کہ رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرتے، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرہ پر اور جسم پر پھیرتے تھے۔ تو ایک تو یہ ہمیں جو ہے نص مل گئی ہے کہ ہمیں رات کو سونے کا جو عمل ہے وہ مل گیا، تو اس طرح ہم جو ہیں وہ شیاطین شریر جو ہیں جو ہمیں اکثر تنگ کرتے ہیں تو ان سے جو ہے نا وہ بچت ہو جائے گی۔ دوسرا اس میں اب بات آگی سرگرمیاں جو بچوں نے کرنی ہے کہ انہوں نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو زبانی یاد کرنا ہے، اور ہمیں کروانا بھی ہے بھی ہنگا ٹیچر ان کو پورا سال پڑھا ہوتا ہے، تو اگر دو صورتیں بھی نہ کر سکیں تو بہت افسوس کی بات ہوگی۔ اب اس کے بعد آ گیا کہ ان دونوں صورتوں کو صبح اور شام، خاص طور رات کو سونے سے قبل پڑھنے کا معمول بنے تاکہ ہم شیطان کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں، شیطان چاہے انسان کی شکل میں ہو یا جن کی شکل میں۔ اب طلبہ کو معوذتین یاد کروائیں، اب یہ ہمارے لیے ایک حکم کی حیثیت رکھتا ہے
کہ ہم نے بچوں کو یاد کرانی۔ اگر ہم بچوں کو یاد نہیں کرائیں گے تو وہ جو ہمارا کانٹریکٹ ہے، وہ جو ہمارا وعدہ ہے، تو اس سے یہ کہہ لیں کہ ہم مکرنے والی بات کریں۔ پھر اس کا جیم حصہ ہے اور وہ بھی وہ ہے حفظ اور ترجمہ۔ اب اس میں حفظ کے ساتھ ترجمہ بھی آ گیا۔ قرآن مجید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کا فہم بھی آنا چاہیے، کہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر ہے کیا۔ اب اس میں جو حاصلات تعلم ہیں کہ بچے کس قابل ہونے چاہیے، اس میں ایک تو کہ یہ دیے گئے جو کلمات ہیں مفہوم ان کو یاد کر سکیں اور موضوع مواقع پر ان کو پڑھ سکیں۔ یہ جان لیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اسم گرامی سنیں، پڑھیں یا لکھیں تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس بندے کو کنجوس کہا ہے کہ جو آپ کا نام آئے اور درود شریف نہ پڑھے۔ تو روزمرہ زندگی میں جو استعمال ہونے والے عربی کلمات اور ان کا مفہوم یاد کر سکیں۔ ایک بات ہے بینگ ٹیچر کہ اگر ہم عربی پڑھا رہے ہیں تو مشکل لگتی ہے، لیکن اگر ہم ان الفاظ کو اپنی اردو زبان کے ساتھ یعنی وہاں سے جو ہے نا وہ اس کا مخرج لے لیں یا ان کو ملا کے پڑھائیں تو بڑی آسانی ہو سکتی ہے۔ بہت سارے جو اردو زبان میں عربی کے لفظ ہم یوز کرتے ہیں، اگر ان کے ساتھ ہم ملا کے تھوڑا بہت توڑ پھوڑ کے جو ہے نا وہ بچوں کو سمجھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے سمجھ جائیں کہ نو پرابلم، ایسا مسئلہ ہرگز نہیں ہے، کوئی ان کے مینٹل لیول کو پرابلم نہیں ہے، صرف پرابلم ہے تو پھر ہمیں ہے کہ ہم تھوڑی بہت محنت نہیں کر سکتے۔ اب بات اس جیم حصے میں حفظ و ترجمہ میں وہ ہو رہی ہے تعوذ کی۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب قرآن مجید میں سورۃ النحل میں آیت نمبر 98 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جل جلالہ ہے، کائنات جو ہے نا وہ ساری اس کے کنٹرول میں ہے، وہ کل شیء قدیر ہے، وہ کہہ رہا ہے تو پھر ہمیں جو ہے نا وہ کرنا بھی چاہیے۔ اور قرآن مجید کا حق بھی یہی ہے ہم پر، اور ہمارے لیے یہ فرض کا مقام ہے کہ قرآن میں جو بات ہے ہم اس پہ عمل کریں، تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ اب آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ یہ بات تو ہو گئی اس میں کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو سب سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور یہ بات ہم نے بچوں کو بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے۔ اب آگی ہے سرگرمیاں برائے طلبہ کے تعوذ کو مات ترجمہ زبانی یاد کروائیں۔ یہ کرنا ہے اور کروانا بھی ہے۔ پھر اس کے پڑھنے کی اہمیت کیا ہے، مواقع کون کون سے ہیں۔ ایک تو موقع آپ کے سامنے ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو پھر اس کو پڑھا جائے، تو تلاوت قرآن مجید سے قبل تعوذ پڑھنے کی ترغیب دیں، بچوں کو بتائیں۔ اب تعوذ کے بعد اگلی چیز آتی ہے تسمیہ۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تلاوت قرآن مجید سے پہلے تعوذ کے بعد تسمیہ۔ تو اب اس میں ایک اور چیز آ گئی ہٹ کے کہ جو بھی اچھا کام ہو تو اچھا کام شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے، وہ کام ہو بھی جاتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو دین اسلام نے ہمیں جو آداب سکھائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ہر اچھا کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں۔ یہ اب ہمارے لیے بھی ہم نے بچوں کو بتانا ہے کہ جو کام بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں برکت ڈال دے۔ بات پہلے میں کر چکا ہوں، اور اس کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ اب سرگرمیاں برائے طلبہ اس میں ہے کہ تسمیہ کو مات ترجمہ زبانی یاد کروانا ہے۔ پھر اس میں 3 کام سوچ کر اپنائیں جن سے پہلے آپ تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اب ہم بچوں کو جو ہے نا وہ کریٹیکل تھنکنگ کی طرف لے جائیں گے۔
تاکہ بچے اب سوچیں اور ان کی جو دماغ ہے اس میں گہرائی ہے، اور بچے جو ہے نا وہ زیادہ اس معاملے میں سوچنا شروع کریں کہ اب وہ کون سے اب وہ اچھے کام لیں گے، وہ اچھے کام جو ہے نا شروع کرنے سے پہلے وہ تسبیح پڑھیں گے۔ اب یہ کہہ لیں کہ ہم جب پڑھاتے ہیں یا بچے جب پڑھنا شروع کریں تو اس وقت یہ ہم بسم اللہ پڑھیں گے، پھر کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ کا جو ہے وہ لازمی اہتمام کریں گے۔ تو جو بھی اچھا کام ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور بچوں کو بھی ہمیں اس طرف راغب کرنا ہے، ترغیب دینی ہے۔ اب بچوں کو اس چیز کی جو ہے نا مشق کروانی ہے کہ طلباء کو ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنے کی مشق کروائیں بار بار۔ تسمیہ پڑھنے کے فوائد کیا ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ بچوں کو بتانے ہیں، اور اس پہ مزید ریسرچ کر کے تو ٹیچر کو کلاس روم کے اندر جانا چاہیے، تاکہ بچے کل کو پوچھیں اگر یہ ہمیں بات کہی جا رہی ہے تو پھر ہم کیوں جو ہے نا وہ اس پہ عمل کریں۔ اگر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھنا ہے، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ پھر کویسچن جو ہے وہ ریز ہوں گے، ادھر سے بچے جو ہے نا وہ پوچھیں گے، تو پھر ہمیں جو ہے نا اس بارے میں تیاری کر کے جانی چاہیے کہ ہمیں یہ چیزیں کیوں پڑھنی ہے اور ہمارے پاس جواز کیا ہے ان چیزوں کا۔ ہم اصل میں بچوں کو جو ہے نا وہ صرف یہ چند ایک جو ہے نا وہ ایک تو سکھاتے ہیں کہ ان کو پڑھنا آ جائے، ان کو آ جائے یہ جو ہے نا ان کے معنی آ جائیں، یہ چیزیں، لیکن کوشش ہم کریں کہ جیسے جیسے ہمیں جو ہے نا وہ گائیڈ کیا جاتا ہے تو ہم اسی کے مطابق آگے لے کے چلیں۔ امید ہے اس میں جو ہے نا ہمارے لیے بھی بہتری ہے اور بچوں کا مستقبل بھی سنور جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بہتر اور احسن طریقے سے بچوں کو پڑھا سکیں، تاکہ وہ کل کو سوشلی جو ہے وہ فٹ ہو سکے، ایک اچھے مسلمان بن سکیں جس کا فائدہ ساری ملت اسلامیہ کو۔ Thank you so much for listen and watch the video. Please subscribe my channel if you like it. Comment on for my improvement and share with your friends as well.